بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وبعد پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محمود رب العالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمود رب العالمين۔ اللہ رب العزت کا کروڑ ہوا شکر ہے کہ اس نے زندگی میں ایک بار پھر ہم کو رمضان المبارک جیسی مقدس اور معطر گھڑیاں عطا کی۔ یقیناً یہ کسی عظیم نعمت سے کم نہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ گھڑیاں عطا فرمائی۔ خوش نصیب ہیں وہ عاشقان رسول، وہ مومنین، وہ متقین کہ جو روزہ رکھ کر لبیک کہتے ہوئے اللہ کے گھر میں آ کر نماز فجر ادا کر کے حاضر ہوئے۔ یقیناً یہی وہ عظیم عمل ہے جو مرنے کے بعد ہمارے کام آنے والے ہیں۔ آج یکم رمضان المبارک ہے۔ آج ہم بات کریں گے مقصد صیام پہ کہ روزے کا مقصد کیا ہے، کیوں اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر روزے کو فرض کیا۔ ہم تفصیل کے ساتھ اس پہ بات کریں گے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلی امتوں پہ روزے فرض تھے۔ اس سے پتا چلا کہ روزے صرف امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی فرض نہیں تھے بلکہ سابقہ امتوں پہ بھی روزے فرض تھے۔ تو اللہ فرماتا ہے جیسے ہم نے ان پہ روزے فرض کیے ہم نے تم پہ بھی روزے فرض کیے۔ اب لیکن روزے کی نوعیت کے اندر فرق تھا۔ ہمارے اوپر بھی روزہ فرض ہے، سابقہ امتوں پہ بھی روزہ فرض ہے، لیکن وقت کے اعتبار سے بڑا فرق ہے۔ ہمارے لیے سابقہ امتوں میں یہ تھا، ابتدائی اسلام میں بھی یہ تھا کہ رات کے وقت جب روزہ بندہ افطار کر لیتا تھا تو روزہ افطار کرنے کے بعد جب آنکھ لگ گئی تو آنکھ لگنے کے بعد جب بھی آنکھ کھولے تو کھانا پینا جائز نہیں تھا۔ یعنی روزہ افطار کرنے کے بعد تب تک آپ کو چیز کھا سکتے تھے کہ جب تک آپ آرام نہیں کرتے، آپ سو نہیں جاتے۔ سوئے تو روزہ سٹارٹ ہو گیا، روزہ شروع ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے روزہ کھولا 2 گھنٹے آپ بیدار رہے، 2 گھنٹے کے بعد آپ سو گئے تو آپ کا روزہ شروع ہو گیا۔ تو یوں 20 گھنٹے کا روزہ ہوا کرتا تھا، 22 گھنٹے کا روزہ ہوا کرتا تھا۔ سحری کا تصور نہیں تھا ابتدائی اسلام میں، کسی نبی نے اپنی امت کو سحری کے لیے بیدار نہیں کیا۔ جب میرے اور آپ کے لجپال آقا کی باری آئی تو میرے آقا علیہ السلام فرمانے لگے تسحروا، میرے امتیوں اٹھ کے سحری کیا کرو، اللہ نے سحری کرنے میں بڑی برکت کو رکھا ہے۔ فرمایا ایک لقمہ کیوں نہ لو، فرمایا سحری کیا کرو، اللہ نے اس میں بڑی برکت کو رکھا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے 3 کھانوں کا اللہ حساب نہیں لیتا، ایک وہ کھانا جو تم سحری کے وقت کھاتے ہو، فرمایا نمبر وہ کھانا جو تم افطاری کے وقت کھاتے ہو، نمبر 3 وہ کھانا کہ جو مہمان کے سامنے تم رکھتے ہو، اللہ تم سے اس کا حساب نہیں لے گا۔ تو یہ ماہ سیام افطار ہو یا سحری کا وقت ہو، یہ کتنا خوبصورت وقت ہے، کتنا عظیم الشان وقت ہے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں روزہ سو بھی جائے تو اللہ عبادت کا ثواب دیتا ہے۔ فرمایا روزہ رکھ کر روزے دار سو بھی رہا ہے، عبادت کا ثواب ہے۔ وسمتہ تسبیح، روزہ دار خاموش بھی بیٹھا ہے تو اللہ تسبیح کا ثواب ادا کر رہا ہے۔ فرمایا وعملہ مضاعف، جو روزہ دار ہے عمل کرے تو اللہ دگنا اجر عطا فرماتا ہے۔ فرمایا ودعاہ مستجاب، روزے دار جو دعا مانگتا ہے اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ وذنبہ مغفور، فرمایا روزے دار سے جو غلطی ہو جائے اللہ اپنی رحمت سے معاف فرما دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، فرمایا روزے دار کے منہ سے جو بدبو آتی ہے اللہ کو کستوری سے بھی زیادہ پسند ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جانب اللہ نے وحی کی، رب نے فرمایا ہے موسیٰ جو امت مصطفیٰ آئے گی ہم اسے 2 نور دیں گے کہ وہ 2 اندھیروں سے بچ جائے۔ یا اللہ کون سے 2 نور دیے؟ فرمایا ہم اسے ایک قرآن کا نور دیں گے، ایک رمضان کا نور دیں گے۔ یا اللہ کون سے 2 اندھیروں سے بچے گی؟ فرمایا ایک قبر کا اندھیرا ہے، ایک حشر کا اندھیرا ہے۔ فرمایا یہ 2 نور حاصل کر لے گا، ایک قرآن کا نور، ایک رمضان کا نور۔ میرے آقا علیہ السلام نے تو یہاں تک فرما دیا اگر میری امت کو پتہ چل جائے رمضان میں کتنی اللہ کی رحمتیں برستی ہیں، یہ تمنا کرے یا اللہ سارا سال ہی رمضان بنا دے۔ اتنی اللہ کی رحمتیں برستی ہیں، اللہ کی نوازشات ہیں، مسلسل اللہ کی رحمتیں برستی ہیں۔ پھر میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے 2 خوشی کے مقام ہیں۔
دو فرحتیں ہیں، دو خوشی کے مقام ہیں. فرحت حین یفطر، فرمایا ایک خوشی وہ ہے جب وہ روزہ کھولتا ہے تو خوشی ملتی ہے. بندہ جب آپ محسوس کرے نا، بندہ جب روزہ کھولتا ہے عجیب دل کو قرار اور دل کو سکون اور دل میں محبت پیدا ہوتی ہے. ایک تو وہ خوشی ہے جو افطار کے وقت بندے کو ملتی ہے. وَفَرْحَةٌ حِينَ يَلْقَى رَبَّهُ أَوْ كَمَا قَالَ، فرمایا ایک خوشی تب ملے گی جب روزہ دار اپنے رب کا دیدار کرے گا. فرمایا پھر اسے یہ خوشی ملے گی. گویا نبی علیہ السلام نے پھر یہ بھی فرمایا جو نماز پڑھنے والا ہے وہ باب الصلاۃ سے جنت میں جائے گا. فرمایا جو دیگر عبادات کرنے والا اس جنت میں جائے گا. قیامت کا دن ہوگا، اعلان ہوگا، روزے دار کھڑے ہو جائے، روزے دار کھڑے ہو جائیں گے. ایک جنت کا 8 دروازوں میں سے دروازہ کھولا جائے گا. فرشتے کہیں گے اس جنت کے دروازے میں وہ آئے جس نے دنیا پہ روزہ رکھا تھا. جب روزے دار داخل ہو جائیں گے تو دروازہ بند کر دیا جائے گا. چلے یہ تو جنت جانے کی بات ہے. میرے آقا علیہ السلام تو یہاں تک فرماتے ہیں جو روزہ دار قبر سے اٹھے گا تو اس کی منہ سے خوشبو پہ بتا دے گی یہ روزہ دار ہے. فرمایا اتنا کریم اللہ رب العزت نے اسے اعلیٰ اجر عطا کیا ہے. پھر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لکل شیء زکات، ہر چیز کی زکات ہے، لیکن فرمایا جسم کی جو زکات ہے وہ روزہ رکھنا ہے. تو قرآن کہتا ہے ہم نے تم پہ روزے فرض کیے گئے جیسے اگلوں پہ روزے فرض تھے. مقصد کیا ہے روزے کی فرضیت کا؟ اللہ فرماتا ہے لعلکم تتقون، تم متقی بن جاؤ. اللہ فرماتا ہے ہم نے روزہ اس لیے فرض کیا تم متقی بنو، تم پرہیزگار بنو. آئیے آج سمجھتے ہیں متقی کس کو کہتے ہیں. کسی نے یہی سوال حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا، حضرت بتائیے گا متقی کون ہے؟ آج کے موضوع پہ آج کے لحاظ سے یہ بات سمجھنا انتہائی ضروری ہے. ہم بار بار سنتے ہیں متقی بننا چاہیے، تقوی والے کو اللہ پسند کرتا ہے. متقی ہوتا کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو متقی کی تعریف فرمائی وہ انتہائی قابل غور ہے. اور اللہ فرماتا ہے میرے نزدیک متقی ہے. ہم نے دیکھنا کہ ہم متقی ہیں کہ نہیں. اگر ہیں ہم نے شکر ادا کرنا ہے، اگر نہیں تو ہم نے کوشش کرنی ہے. حضرت علی سے پوچھا گیا حضرت بتائیے گا متقی کون ہے؟ آپ فرماتے ہیں متقی وہ ہے جس میں 4 صفتیں پائی جاتی ہیں، وہ متقی ہے. اب آپ نے وہ صفتیں غور سے سننی ہیں اور آپ نے غور سے سن کر ان کو دل میں جگہ دینی ہے تاکہ بعد کے اندر اس کے آئینے میں آپ اپنے آپ کو دیکھ سکیں ہم کہاں پہ کھڑے ہیں. حضرت علی فرماتے ہیں 4 نشانیاں اگر کسی بندے میں پائی جائیں، 4 صفات اگر کسی بندے میں پائی جائے سمجھ لو وہ متقی ہے. حضرت کون سی؟ آپ فرمانے لگے ہی الخوف من الجلیل، اگر کسی کے دل میں اللہ کا خوف ہے وہ متقی ہے. پہلی صفت فرمایا دل کے اندر اللہ کا خوف کا ہونا یہ متقی ہونے کی نشانی ہے. کیسے پتا چلے گا میرے دل میں خوف ہے کہ نہیں؟ انسان نے اگر جاننا ہو میرے دل میں خوف ہے کہ نہیں، اگر تو گناہ کا خیال آنے سے روح کانپتی ہے سمجھ لے اللہ کا خوف موجود ہے. اور اگر گناہ کا خیال آنے کے بعد اور گناہ کرنے کے بعد بھی روح نہیں کانپتی، انسان کا وجود نہیں تھر تھراتا، سمجھ لے اللہ کا خوف حقیقی معنوں میں میرے اندر موجود نہیں ہے. اللہ اکبر. امام غزالی لکھتے ہیں ایک شخص تھا وہ جا رہا تھا، ایک عورت پہ نظر گئی تو اس پہ فریفتہ ہو گیا، عورت پہ عاشق ہو گیا، عورت سے اظہار محبت کیا. عورت کسی قافلے میں سفر پہ نکل گئی، وہ شخص بھی عورت کے ساتھ قافلے میں نکل گئے. وہ اس قافلے میں رات کو پڑاؤ ڈالا رات آرام کرنے کے لیے، عورت نے بھی پڑاؤ ڈالا آرام کرنے کے لیے. یہ شخص اس عورت کے پاس گیا، جا کے اس عورت سے اظہار محبت کرتا ہے. عورت کہتے دیکھو سارے سو گئے، وہ کہتی ہاں جی سارے سو گئے. خاتون پوچھتی ہے کہ سارے سوئے ہیں؟ کہتا جی سارے سوئے ہیں. خاتون کہتی ہے کہ رب بھی سویا ہے. یہ لفظ تھے جو اس نوجوان کے کانوں سے ٹکراتے ہوئے دل کی وادیوں میں اتر گئے. ایسا اللہ کا خوف طاری ہوا، گناہ کا ارادہ ترک کر دیا، وہ چلا گیا، وقت اس نے گزار دیا. مرنے کے بعد کسی کو خواب میں ملا، پوچھا کیا بنا؟ تو کہنے لگا اللہ نے بخش دیا. پوچھا کس عمل سے؟ وہ کہنے لگا میں نے خوف خدا سے ایک گناہ چھوڑا تھا، اللہ نے اسی وجہ سے رحمت فرما دی. خوف خدا سے ایک گناہ بھی چھوڑے بندہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت اس پہ بھی برس پڑتی ہے. جناب عیسیٰ علیہ السلام ایک موقع پہ پڑے ہی روئے. پوچھا حضور کون سا موقع؟ عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے ایک وقت تھا کہ میری امت میں بارش آنا رک گئی، میں نے اپنی قوم کو لیا تو میدان میں نکل بارش کی دعا کی، یا اللہ بارش عطا فرما دے. عیسیٰ علیہ السلام فرماتے بارش نہیں ہو رہی. ہم نے دعا کی یا اللہ بارش عطا فرما دے. رب تعالیٰ نے فرمایا پیارے عیسیٰ یہاں مجمع میں جتنے لوگ گناہگار ہیں وہ چلے جائیں بارش ہو جائے گی. عیسیٰ علیہ السلام اعلان کرتے ہیں جتنے گناہگار ہیں وہ سارے کے سارے یہاں سے نکل جائیں بارش ہو جائے گی.
عیسیٰ علیہ السلام کا اعلان کرنا تھا کہ مجمع خالی ہو گئے، ایک بندہ بھی نہ بچا سوائے ایک کے، وہ کھڑا ہے ایک آنکھ سے نبینا۔ عیسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں سارے چلے گئے ہیں جو جو گناہگار تھے، تو نہیں گیا؟ وہ کہتا جی میں گناہگار نہیں ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں تو کیسے گناہگار نہیں؟ اس نے کہا حضرت میں نے زندگی میں کبھی گناہ نہیں کیا، ہاں جاتے ہوئے ایک دن میری نظر غیر محرم عورت کے قدم پہ پڑی تو میں نے آنکھ نکال دی۔ اے عیسیٰ علیہ السلام اس عورت کے قدم پہ نظر ایک پڑی تھی، میں نے نکال دی، دوسری پڑتی وہ بھی نکال دیتا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام اتنا روئے کہ آج کی داڑھی آنسوں سے بھیگ گئی۔ آپ فرمانے لگے میں تو معصوم ہونے کی وجہ سے گناہ نہیں کرتا، تو کتنا باکمال انسان ہے، گناہ کرنے کی طاقت بھی ہے، پھر بھی اللہ نے تجھے بچا کے رکھا ہے۔ فرمایا اب تو دعا کر اللہ ہمیں بارش عطا فرما دے۔ متقی کی پہلی صفت یہ ہے وہ اللہ کا خوف دل میں رکھتا ہے، وہ ڈرتا ہے۔ فرمایا دل میں خوف کا ہونا یہ متقی کی پہلی صفت ہے۔ متقی کی دوسری صفت کیا ہے؟ والعمل بالتنزیل، رب نے جو قرآن نازل کیا اس کے مطابق وہ فیصلے کرے، اس کے مطابق وہ زندگی گزارے۔ فرمایا دل میں خوف خدا ہو، قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزارے، وہ متقی ہے۔ دوسری صفت نمبر 3 حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں متقی کی تیسری صفت کیا ہے؟ والقناعۃ بالقلیل، اللہ کے دیے تھوڑے مال میں راضی ہو جائے۔ فرمایا جو تھوڑے عمل پہ تھوڑے مال پہ قناعت کر لیتا ہے، فرمایا وہ متقی ہے۔ لیکن ہر بندہ زیادہ کے چکر میں ہے، 2 لاکھ والا 4 کے چکر میں، 4 والا 8 کے اور 8 والا، کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو کھرب پتی اور کہے میرا پیٹ بھر گیا ہے۔ فرمایا اس کے پیٹ کو اور اس کی خواہشات کو قبر کی مٹی بھر سکتی ہے، انسان کی خواہشیں نہیں بھرتی۔ یاد رکھے صوفیاء لکھتے ہیں انسان کے نفس کی خواہشیں عورتوں کی طرح ہیں۔ عورت کو ایک خواہش ملے، عورت ایک خواہش کرنے کے بعد دوسری کرتی، اس کی دوسری خواہش پوری جائے تو تیسری کرتی ہے، تیسری کرتی جائے ختم نہیں ہوتی، چوتھی۔ جیسے عورت خواہش پہ خواہش کرتی ہے، ایسے نفس کی ایک خواہش پوری کرے یہ دوسری کرتا ہے، وہ پوری کرے یہ تیسری، یہ بڑھتا نہیں ہے۔ اس وجہ سے فرمایا انسان اب اللہ کے دیے مال پہ قناعت اختیار کرے۔ قناعت اتنا اعلیٰ عمل ہے، کتنے خوبصورت وہ میرے آقا علیہ السلام کے جملے ہیں۔ میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو اللہ کے دیے ہوئے تھوڑے مال پہ راضی ہو جائے، جو اللہ کے دیے ہوئے تھوڑے مال پہ راضی ہو جائے، اللہ اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جائے۔ فرمایا اللہ نے جتنا دیا ہے قناعت اختیار کر لے۔ نمبر 4 فرمایا والاستعداد لیوم الرحیل، فرمایا دنیا سے جانے کے لیے جو ہر وقت تیار رہے اسے متقی کہتے ہیں۔ 4 صفات میں عرض کر رہا ہوں۔ فرمایا دل میں اللہ کا خوف ہو، قرآن کے مطابق وہ فیصلے کرے، اور فرمایا وہ تھوڑے مال پہ بھی قناعت اختیار کرے، اور فرمایا وہ دنیا سے جانے کے لیے ہمیشہ تیار رہے، اسے متقی کہتے ہیں۔ تو یہ تقوی انسان کے دل کے اندر ہونا ضروری ہے۔ تقوی کی 3 قسمیں ہیں، ایک ہے عوامی تقوی، اور ایک ہے خاص لوگوں کا تقوی، اور ایک ہے خاص اور خاص لوگوں کا تقوی۔ عوامی تقوی کیا ہے؟ عوامی تقوی کی تعریف یہ ہے کہ انسان اپنے ایمان کو کفر سے بچائے، یہ پہلا سب سے عوامی تقوی ہے جو عام لوگوں کا تقوی ہے۔ الحمدللہ یہ تقوی کی پہلی قسم ہر مومن کو نصیب ہوتی ہے جو بھی کلمہ پڑھتا ہے کہ وہ اپنے ایمان کو کفر سے بچائے، یہ تقوی کی پہلی قسم ہے جسے عوامی تقوی کہتے ہیں۔ اور ایک ہے خاص لوگوں کا تقوی، وہ کیا ہے؟ خاص لوگوں کا تقوی کی تعریف یہ ہے جو اللہ نے حکم دیے ان پہ عمل کرے، جس سے حکم سے رک جائے، یہ خاص لوگوں کا تقوی ہے۔ اور ایک تقوی خاص اور خاص لوگوں کا، وہ کیا ہے؟ فرمایا ہر اس چیز کو چھوڑ دینا جو اللہ کی راہ سے غافل کر دے۔ فرمایا ہر اس چیز کو ترک کر دے جو اللہ کی راہ سے غافل کر دے، یہ خاص اور خاص لوگوں کا تقوی ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے حضرت وقت نہیں گزر رہا، میں فارغ ہوں تو میں کیا موبائل کے اندر گیم کھیل سکتا ہوں؟ اگر وہ شرط نہیں لگاتا، وہاں پہ عورتوں کی تصویریں نہیں ہیں، خالی گیم کھیلتا تو یہ شرم جائز ہے۔ لیکن تقوی یہ ہے، خاص اور خاص لوگوں کا تقوی یہ ہے، وہ بھی نہ دیکھے، وہ ساتھی فیس بک زیادہ استعمال کرتا ہے، وہ یوٹیوب زیادہ استعمال کرتا ہے، تقوی یہ ہے کہ وہ بھی زیادہ استعمال نہ کرے، بڑی ضرورت ہو بقدر ضرورت وہ چیزیں استعمال کرے۔ تو فرمایا ہر وہ چیز جو اللہ کی راہ سے غافل کر دے اس سے رک جانے کا نام تقوی ہے۔ اللہ رب العزت نے ماہ سیام کا، رمضان کے روزوں کا جو مقصد بیان کیا، فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تمہارے دل میں تقوی آ جائے، اللہ کا خوف آ جائے۔ یہ تقوی اپنے دلوں میں پیدا کرنا یہی مقصد سیام ہے، اور اللہ نے اسی لیے روزے کو ہمارے اوپر فرض قرار دیا۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ دار کے لیے جو عظمتیں، جو شانیں بیان کی، اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اللہ نے وحی فرمائی،
اللہ نے فرمایا اپنے امتیوں کو کہہ دو جو روزہ رکھے گا میں اسے صحت عطا کروں گا. یار آج اللہ اکبر. فرمایا کہ جو روزہ رکھے گا میں اسے صحت عطا فرماؤں گا. میں اگلے دن بڑے بڑے غیر مسلم جو تھے، جو بڑے بڑے انسانی باڈی کے جو ماہرین ہیں، میں ان کی ریسرچ پڑھ رہا تھا. وہ کہتے تھے کہ جو بندہ سال کے اندر 29 یا 30 روزے رکھتا ہے، اللہ اسے اتنی لمبی بیماریوں کی لسٹ انہوں نے لکھی تھی، اللہ اسے اتنی بیماریوں سے محفوظ فرماتا ہے. جب انہیں اسلام کے روزوں کا پتہ چلا تو حیران رہ گئے. ہم جو بیماریوں کا علاج بتاتے تھے، اسلام نے تو مسلمانوں کو پہلے دے دیا ہے، تو صدیوں پہلے دے دیا ہے. اس لیے یہ جو روزہ رکھنا ہے، اس کے اندر ہماری صحت کا راز پوشیدہ ہے. میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے آپ اگر چنے کی مقدار بھی کوئی چیز کھاتے ہیں، آپ کا معدہ پوری حرکت میں آ جاتا ہے، پورا کام کرنا شروع کر دیتا ہے. اگر چنے کی مقدار ہم چیز کھائیں تو وہ پورا کام شروع کر، مشینری ہے، آخر وہ بھی تھک جاتی ہے. اگر سال کے اندر اسے 29-30 دن مل جائے آرام کے لیے، یہ پورا سال بھی چلتا رہے. آپ یہ تجربہ کر کے دیکھ لیں، جو بھی تقوی والا آدمی ہے، جو 50-60 سال سے روزہ رکھ رہا ہے، بوڑھا بھی ہو جائے تو دیکھ لے وہ معدے کی بیماریوں سے بھی محفوظ ہے، وہ بلڈ پریشر سے بھی محفوظ ہے، وہ شوگر سے بھی محفوظ ہے. یہ بڑی بڑی جو بیماریاں وہ بندہ اس سے محفوظ ہے. اس لیے کہ یہ ساری بیماریوں کا جو مرکز ہے وہ معدہ ہے. معدے سے بڑی بڑی بیماریاں اٹھتی ہیں. اس وجہ سے میڈیکل سائنس بھی یہ کہتی ہے، انگریز بھی یہ کہتے ہیں روزہ رکھنا اس میں صحت کا راز ہے. یہ تو پہلے شریعت نے بیان کر دیا، فرمایا روزہ رکھو گے اللہ تمہیں کامل صحت عطا فرمائے گا. اس لیے روزے کے اندر بڑے سارے راز پوشیدہ ہیں. اس روزے کو جو رکھے گا محبت کے ساتھ رضا الہی کے لیے، کچھ کام ہم نے روزے کے اندر نہیں کرنے، یعنی روزے کے علاوہ بھی وہ منع ہے، روزے کے اندر اور منع ہے. روزے کے اندر ہم نے غصہ نہیں کرنا، ہم نے کسی کو ڈانٹنا نہیں ہے. غصہ تو ویسے بھی صحیح نہیں ہے، لیکن روزے کے اندر تو اور بھی صحیح نہیں ہے. اور ہم نے کوشش کرنی ہے کہ روزے کے اندر ہم نے زیادہ موبائل استعمال نہیں کرنا. جتنا کم موبائل استعمال کریں گے اتنا فائدہ زیادہ ہوگا. آپ سارے دانا لوگ بیٹھے ہیں، آپ سارے جانتے ہیں موبائل میں کتنی گوالہ چیزیں آتی ہیں اور کتنا کچھ جناب اچھی چیزیں گزرتی ہیں. اس لیے آپ جتنی یاد رکھیں، آپ کی صرف زبان کا روزہ نہیں ہے، آپ کی آنکھ کا بھی روزہ ہے، آپ کے ہاتھوں کا بھی روزہ ہے، آپ کی آنکھوں کا، کانوں کا، پاؤں کا، وجود کے ایک ایک حصے کا روزہ ہے. اصل روزہ یہ ہے صرف زبان ہی بند نہ رہے. اصل روزہ یہ نہیں کہ کھانے پینے سے بند نہ رہے، ہر وہ چیز، کان اپنا کام کرے، آنکھیں اپنا کام کرے، ہاتھ اپنے کام کرے. ہم ہر عضو کا روزہ رکھیں گے تو یہ اکثر متقین کا روزہ ہے. آخری بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ اپنے روزوں کو ضائع ہونے سے بچائیں. تھوڑی سی بے احتیاطی سے ہمارے روزے ضائع ہو سکتے ہیں. بس ایک دو مسئلے عرض کر رہا ہوں، چونکہ ہماری انشاءاللہ العزیز ہر روز نماز ظہر کے بعد فہم دین کورس کا سلسلہ ہر سال کی طرح ہم نے اس بار بھی شروع کیا. آپ لازمی اس میں تشریف رکھیں. بس ایک تو بات عرض کر رہا ہوں، اپنے روزوں کو ضائع ہونے سے لازمی طور پہ بچائیں. اتنی محنت کے ساتھ بندہ روزہ رکھے 15 گھنٹے اور تھوڑی سی بے احتیاطی کے ساتھ بندے کا روزہ ضائع ہو جائے. پہلی احتیاط آپ نے یہ رمضان شریف میں کرنی ہے کہ سحری آپ نے کو 2 منٹ پہلے بند کر لینی ہے. اور 2 منٹ پہلے کا مطلب کیا ہے؟ جب اعلان ہوتا ہے کہ سحری کا وقت ختم ہو گیا ہے، اس وقت جو لقمہ آپ کے منہ میں بھی ہے وہ بھی اندر لے کے نہیں جانا. وہ بھی لقمہ اندر چلا گیا تو آپ کا روزہ نہیں ہے. میں پھر جملہ ریپیٹ کر رہا ہوں، جب اعلان ہو گیا روزہ بند ہو گیا ہے تو جو لقمہ آپ کے منہ میں ہے وہ بھی اندر لے کے نہیں جانا. اگر اندر لے گئے تو ٹائم ختم ہونے کے بعد اعلان ہوتا ہے، اس لیے آپ کا روزہ نہیں ہوگا. آپ کوشش فرمائیں کہ مثال 4 بار کا 56 منٹ پہ اگر آج روزہ بند ہوا تو جو 1-2 منٹ پیچھے چلا جائے گا. یہ ٹائم ہر بندے کے موبائل میں کیلنڈر بھی ہوتا ہے، تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ وقت ختم ہونے سے 2 منٹ پہلے آپ فارغ ہو جائیں. پانی اثر ہوتا کیا ہے، کھانا پہلے کھا لیتے ہیں اور ہم طلب رکھتے ہیں کہ جب روزے کا اعلان ہوگا تو بعد میں پانی پی لیں گے، اور بعض کا روزے کا وقت ختم ہو چکا ہوتا ہے اور اذان شروع ہو رہی ہوتی ہے تو ہم پانی پی رہے ہوتے ہیں. وہ بے احتیاطی سے آپ کا روزہ نہیں ہوگا. نمبر 2، جب افطار آپ نے کرنا ہے تو ہم الحمدللہ ہر سال کی طرح 2-3 منٹ بعد روزہ کھولتے ہیں. الحمدللہ ہمارے ساتھ لوگ کمپرومائز بھی کرتے ہیں، اگرچہ بڑا مشکل ہے کمپرومائز کرنا. ظاہر ہے 15 گھنٹے گزارنا آسان ہے، آخری 2 منٹ گزارنا انتہائی مشکل ہوتا ہے. کہ جب لوگ کھجور ہاتھ میں پکڑ کے بیٹھے ہیں، پانی کا گلاس ہاتھ میں پکڑ کے بیٹھے ہیں، دائیں بائیں سے اذانوں کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں اور وہ کہتے ہیں ہماری مسجد میں ابھی تک اعلان نہیں ہوا. بھائی یہ بڑی عظیم عبادت ہے، ہم نہیں چاہتے کہ ہماری وجہ سے کسی بندے کی عبادت ضائع ہو. اس لیے ہمارے جو ماہرین ہیں، جو پرانے، اب دیکھیں یہ جو ہمارا کیلنڈر جہاں پہ چھپا ہوا ہے، یہ پتھر کا، یہ جو ٹائل کا لگا ہوا ہے، اب اس پہ لکھا ہوا ہے کہ آج جو ٹائم ہے وہ 5 بجے ختم ہوگا، روزہ 5 بجے بند ہوگا.
لیکن کتنے بجے بند ہوا ہے؟ 4:56 پہ۔ اب یہ جو 4 منٹ جہاں پہ غلطی لگی ہوئی ہے اس کا کیسے جناب ازالہ ہوگا؟ اس لیے یہ تھوڑا بہت اونچ نیچ ہو جاتا ہے، اس لیے کہ بندوں کے بنائے ہوئے ہیں نا، اللہ نے تھوڑی بنا کے بھیجے یہ ٹائم ٹیبل کہ فلانے دن روزہ اتنے بجے کھلے گا، تو اس لیے 2-3 منٹ ہم اس میں احتیاط ڈالتے ہیں۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اپنی جب سنہری مسجد میں اعلان ہوگا آپ اسی کے ساتھ روزہ کھول کر اپنے روزوں کو ضائع ہونے سے بچائیں۔ آپ جب وضو کریں تو بے احتیاطی نہ کریں۔ آپ جب عام طور پہ ہمیں عادت ہے ہم غرارہ کرتے ہیں، آپ نے روزے میں غرارہ نہیں کرنا، احتیاط کے ساتھ کلی کرنی ہے۔ اگر تھوڑا سا پانی بھی نیچے چلا گیا کلی کے دوران آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ آپ نے غسل کے دوران بھی یا وضو کے دوران بھی پانی کھینچنا نہیں ہے، ناک کے ذریعے کھینچیں گے گوتا لگ گیا اوپر چلا گیا آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہاں تک کہ جب آپ بڑا پیشاب کریں اس وقت سانڈ کھینچ کر اس جگہ کو دھوئیں۔ اگر آپ نے عام دنوں کی طرح نیچے زور لگا کے اس کو دھویا اس ذریعے کچھ لوگوں کو قبض کی شکایت ہوتی ہے، ماہرین کہاں تک جا کے بات کرتے ہیں، کچھ لوگوں کو قبض کی شکایت ہوتی ہے۔ قبض کی جب شکایت ہوتی ہے تو پخانے کا مقام کچھ باہر آ جاتا ہے، جب باہر آ جاتا ہے تو جب اس جگہ کو دھوتے ہیں تو اس ذریعے سے بھی پانی ان کا اندر چلا جاتا ہے، اس کے ذریعے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس لیے احتیاط آپ نے کرنی ہے، آپ نے سانس اوپر کو کھینچ کے اس جگہ کو دھونا ہے، 2 کٹ ٹیشو پیپر کے ساتھ یا کوئی الگ کپڑا رکھ کے اس کے ساتھ اس جگہ کو صاف کریں تاکہ کوئی تھوڑی سی بے احتیاطی بھی ہم نہ کریں کہ جس کے ذریعے اتنی بڑی اور اتنی مقدس عبادت ہماری ضائع ہو سکے۔ مزید اس کے جتنے بھی عمل ہیں وہ تفصیلات کے ساتھ انشاءاللہ ہم بتاتے رہیں گے۔ آپ نے کوئی کام کرنا ہو کرنے سے پہلے علماء سے مشورہ کر لیا کریں، مجھے یہ بیماری ہے، میں نے انجیکشن لگانا ہے، میں نے ڈراپس ڈالنے ہیں، میں نے یہ کرنا ہے، مشورہ کرنے کے بعد آپ پھر وہ کام کریں تاکہ آپ کی عبادات ضائع ہونے سے بچ سکیں۔ نماز ظہر کے بعد انشاءاللہ فہم دین کورس ہوگا، اس کے اندر دین کے مسائل بتائے جائیں گے اور یہ انشاءاللہ مسلسل 29 یا 30 دن چلے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پہ توفیق عمل عطا فرمائے۔